عام طور پر لوگ ذکر کو زبان تک محدود سمجھتے ہیں کہ شاید صرف زبان ہی سے ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا ذکر کا کوئی شاید تصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کی 7 قسموں کو بیان فرمایا۔ فرمایا رونا یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا آ جائے اور بندہ خوف خدا سے روئے، آنسو بہائے، تڑپے، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا کانوں کا ذکر یہ ہے کہ حق بات کی طرف کان لگایا جائے۔ جب قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کی جائے، حق بات بیان کی جائے تو بندہ اس کی طرف کان لگائے، سنے، سمجھنے کی کوشش کرے اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح زبان کا ذکر حمد و ثنا ہے، تعریف و توصیف ہے۔ بندہ ہم وقت یاد الہی کے اندر رطب اللسان رہے، یہ زبان کا ذکر ہے۔ ہاتھوں کا ذکر عطا کرنا، نام خدا پہ دینا، یتیموں، بے کسوں، بے بسوں، بے سہاروں اور بیواؤں کی مدد کرنا اور ہاتھ سے ان کو دینا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں بدن کا ذکر وفا کرنا ہے، اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا، جہاں حکم الہی آ جائے، جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات آ جائیں، پھر بندہ وہاں اطاعت کا جذبہ پیدا کرے اور اس پہ عمل کرے، وفاداری کا ثبوت دے۔ یہ بدن کی طرف سے ذکر الہی کا اظہار ہے۔ اور دل کا ذکر یہ ہے کہ بندہ دل میں ہمیشہ خوف اور امید کی کیفیت رکھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ امید بھی کرتا رہے کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے۔ تو جب خوف و امید کی کیفیت اس کے دل میں برابر ہوگی تو گویا وہ دل سے ذکر الہی کر رہا ہے۔ اور روح کا ذکر یہ ہے کہ بندہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے، حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھے، اللہ کے کسی حکم پہ چین بجبی نہ ہو، اعتراض نہ کرے، گلا شکوہ نہ کرے، بلکہ جیسے حکم الہی ہو، جیسے حالات ہوں، ان کے مطابق تسلیم و رضا کا پیکر بنے۔ یہ روح کا ذکر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذکر کو صرف زبان تک محدود نہ کریں، بلکہ 7 قسم کے اذکار کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ذکر کا اجر و ثواب پائیں۔